تفسیر ابن کثیر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 128 129 اینڈ 130 تین آیت ہے. آیت نمبر 128. Is it not a guidance for them to know how many generations we have destroyed before them, in whose dwellings they walk? تو کیا یہ ہدایت نہیں تھی ان کے لیے؟ تو ان کو یہ جو آیت ہے اللہ نے جو بھیجا ہے تو وہ ہدایت ہے نا ان کے لیے. تو is it not a guidance for them کہ how many generations we have destroyed before them، کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی نسلوں کو برباد کیا، ہلاک کیا، ڈسٹروائے کیا. تو اللہ نے بتا دیا کہ ان سے پہلے جو پہلے بہت لوگ تھے اور بھی ان سے بھی پہلے بہت سارے ایسے لوگ آئے جنریشنز جن کو اللہ نے تباہ کر دیا. in whose dwellings they walk. تو اب ان کے جو گھر ہیں خالی پڑے ہوئے کھنڈرات، اس میں تم چلتے پھرتے ہو. Verily in this are signs indeed for men of understanding. تو یقیناً ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر سمجھ بوجھ ہے، کیونکہ نصیحت تو ہے نا اس کے اندر. جب وہ دیکھو تو سمجھو کہ جب ان کو اللہ تباہ کر سکتا ہے تو کسی کو بھی کر سکتا ہے. آیت نمبر 129. And had it not been for a word that went forth before your Lord، اگر تمہارے رب کا پہلے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی. ورڈ جو مطلب کیپٹل W سے ہے، تو ورڈ جو ہے وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے جو اللہ نے کہہ دیا یہ ایسا ہوگا اور یہ تب ہوگا، یعنی جو بھی اس کا ٹائم مقرر کیا اللہ نے. تو یہ بات اللہ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے پہلے ہی طے شدہ تھی، اسی لیے اللہ نے نہیں دیا تم کو عذاب اور سزا. اینڈ اے ٹرم ڈٹرمینڈ دیئر پنشمنٹ، کہ ان کی سزا کب ہونے والی ہے. مسٹ نیسسریلی ہیو کم ان دس ورلڈ. تو اگر یہ طے شدہ بات پہلے سے نہیں ہوتی تو ان کے لیے اس دنیا کے اندر آ جاتی وہ سزا. لیکن اللہ بھی رسپائٹ دیتا ہے نا، مدت، چلو مہلت دو ان کو. آیت نمبر 130. سو بیئر پیشنٹلی واٹ دے سے. تو جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ کو، آپ صبر کریں. اینڈ گلوریفائی دا پریزز آف یور لارڈ بفور دا رائزنگ آف دا سن. اور سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے اپنے رب کی تسبیح کرو، حمد کرو، یعنی کہ فجر کی نماز پڑھو. اینڈ بفور اٹس سیٹنگ، اور سورج کے ڈھلنے سے پہلے پہلے، یعنی عصر کا ٹائم ہوتا ہے سورج کے ڈھلنے سے پہلے. اینڈ ڈیورنگ سم آورز آف دا نائٹ، اور رات کے کچھ پہر. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اور دن کے آخر میں. دیٹ یو میں بیکم پلیزڈ ود دا ریوارڈ وچ اللہ شال گیو یو. تو جو اللہ تمہیں اس کے لیے ریوارڈ دے گا، انعام دے گا، اس سے آپ بہت راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے. تو اب یہ باقی کے جو بھی ہیں اس کے بارے میں، پانچوں ٹائم کی نماز کے بارے میں. ایکچولی مینی نیشنز ور ڈسٹرائڈ اینڈ ان دیم از اے لیسن. بہت ساری قوموں کو اللہ نے تباہ اور ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور اس کے اندر عبرت ہے، سبق ہے. اللہ دا ایگزالٹڈ سیز، اللہ کہتا افلم یہدی، از اٹ ناٹ اے گائیڈنس فار دیم، کیا ان کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے. This is addressed to those who reject what the prophet came to them with. یہ ان لوگوں کے لیے اللہ مخاطب ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کیا جو وہ لے کر آئے، یعنی یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں. لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، تاکہ وہ جان لے ہاؤ مینی جنریشنز وی ہیو ڈسٹرائڈ بیفور دیم، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ان ہوز ڈویلنگز دے واک، اب ان کے گھروں کے اندر یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، یعنی لوگ وہاں رہتے ہیں. وی ڈسٹرائڈ دوز ہو ڈینائڈ دا میسنجرز فرام دا پریویس نیشنز بیفور دیم، ان سے پہلے جو قومیں آئی تھیں ہم نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہمارے رسولوں کا انکار کیا، رد کیا.
They should open hostility, यानी उनके खिलाफ बिल्कुल बहुत ही मतलब रूड और उनके साथ बुरा सलूक. So now there is not a trace of them. अब उनकी कोई नामो निशान है? जैसे इंसान की औलादें होती है, फिर औलाद की औलादें होती है, तो वो मतलब उसकी निशानियां होती है कि भाई ये लोग देखो यहाँ आबाद है और ये इनका इतना बड़ा घर है और ये इनकी नस्लें चली आ रही है. नहीं, उनकी कोई ऐसी निशानी है ही नहीं. एक ट्रेस भी बाकी नहीं रखा अल्लाह ने. एंड नन ऑफ देम आर लेफ्ट, और उनमें से कोई बचा भी नहीं, यानी सबको खत्म कर दिया अल्लाह ने. दिस इज विटनेस्ड बाय द एम्प्टी होम्स. तो जो खाली घर वहां खंडर पड़े हैं, तो वो तुम उसको देख रहे हो ना, मतलब दैट दीज पीपल लेफ्ट बिहाइंड, जो इन लोगों ने छोड़ दिए पीछे, खुद तो मर गए ना, तो फिर एंड विच अदर्स हैव नाउ इनहेरिटेड. अब उनके उन्हीं घरों के अंदर दूसरे लोग आके बस गए, तो अब वो घर जो है वो उनका हो गया, वो लोग वारिस बन गए वो घर के. मूविंग अबाउट इन द ड्वेलिंग्स ऑफ दोज ऑफ द पास्ट. तो वो जो पहले थे, जो कौमें थी, उनके घर वहां पर जो है सारे, उसमें ये लोग रहते करते हैं. जो लोग भी दूसरे लोग आके जो रहते हैं वहां चलते फिरते हैं. इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिउलिन्नुहा. इसमें है निशानियां. Verily in this are signs. इसमें है आयत और निशानियां indeed for men of understanding. तो जो इन लोग अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, समझ बूझ, उनके लिए तो इसमें है निशानियां हैं, समझने वाले के लिए, आकिल के लिए इशारा काफी है. दिस मीन्स दोज हु हैव साउंड इंटेलेक्ट एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, जिनके पास भी अच्छा जहन है और बहुत अच्छी समझ बूझ है. दिस इज एज अल्लाह सेज. अल्लाह ने कहा सूरह नंबर 22 सूरह हज आयत नंबर 46, अफलम यसीरू फिल अर्द फतकूना लहुम कुलूबुन याक़िलून बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फिस सुदूर. Have they not traveled through the land? तो क्या ये जमीन में घूमे फिरे नहीं? यसीरू, सैर नहीं किया. And have they hearts wherewith to understand? तो क्या उनके पास दिल है, कुलूब, जो वो समझें? And ears wherewith to hear, और उनके पास कान है जिससे वो सुने. Verily it is not the eyes that grow blind. और यकीनन नहीं, वो आंखें नहीं हैं जो अंधी हुई हैं, बट इट इज द हार्ट्स, बल्कि वो दिल है जो अंधे हुए हैं. विच आर इन द ब्रेस्ट दैट ग्रो ब्लाइंड. ये उनके दिल है जो उनके सीनों के अंदर है, वो अंधे हुए हैं. भाई उनकी आंखों से तो उनको दिख रहा है, फिजिकल आइज, उससे तो दिख रहा है ना, तो उनके सीने के अंदर जो दिल है वो अंधा हो गया है. Allah also said in Surah Alif Lam Mim As-Sajda, सूर्य नंबर 32 है ये, और उसकी आयत नंबर 26, अवलम यहदी लहुम कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिनल क़ुरून यमशून फी मसाकिनिहिम. सेम देखो बात है. इज इट नॉट अ गाइडेंस फॉर देम. तो क्या इनके लिए इसमें हिदायत नहीं है? हाउ मेनी जनरेशंस वी हैव डिस्ट्रॉयड बिफोर देम. कितनी ही नस्लें हमने बर्बाद कर दी, तबाह कर दी इनसे पहले. इन हुज ड्वेलिंग्स दे वॉक अबाउट. अब उनके जो पूरे मस्कन थे यानी घर, उनके घरों के अंदर ये लोग वहां चलते फिरते हैं, यानी ये लोग वहां रहते हैं, तो इनको पता है ना कि यहाँ पे रहने वाले पहले जो लोग थे वो तबाह बर्बाद हो गए. देन अल्लाह द एग्जॉल्टेड सेज, अल्लाह सुब्हानहू ताला कहता है, वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लकाना लिज़ामन व अजलुम मुसम्मा. एंड हैड इट नॉट बीन फॉर अ वर्ड दैट वेंट फोर्थ बिफोर फ्रॉम योर लॉर्ड. और अगर तुम्हारे रब की एक बात पहले ना जा चुकी होती, एक तयशुदा बात ना होती, एंड अ टर्म डिटरमिन्ड, और एक वक्त मुकर्रर ना किया जाता, देयर पनिशमेंट मस्ट नेसेसरीली हैव कम इन दिस वर्ल्ड. उनके अजाब, उनकी सजाएं यकीनन आ जाती इस दुनिया की जिंदगी में ही. तो नहीं आई है, इसका मतलब अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया है.
This means that if it were not for the word that had already preceded from Allah, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا ایک کلمہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے ان کے عذاب اور سزا کے لیے, that he would not punish anyone until the proof had been established, تو کسی کو بھی اللہ عذاب نہیں دے گا جب تک کہ ان کا وہ جو ان کے گناہوں کا ثبوت آ نہ جائے, قائم کر دیا جائے ان کے خلاف جو against him, and the punishment would take place at an appointed time, اور جو اللہ کا وقت مقرر ہے اس میں ہی وہ عذاب آئے گا, that he has already determined for these rejectors. تو جو بھی ہے جنہوں نے بھی اللہ کی آیتوں کو رد کیا اور اپنی مرضی چلائی ہے جہاں بھی, تو اللہ نے ان کے لیے جو عذاب طے کیا ہوا ہے اس کا وقت مقرر ہے, تو وہ تبھی آئے گا. then the punishment would certainly seize them immediately, تو تب وہ وقت آ جائے گا تو وہ عذاب ان کو فوراً پکڑ لے گا, تب دیر نہیں لگے گی. The command to be patient and perform the 5 daily prayers. اللہ نے یہ حکم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نماز کے لیے کہ 5 نماز پڑھو اور صبر کرو. اللہ comforts his prophet by saying to him, اللہ اپنے رسول کو مطلب سکون پہنچا رہا ہے, اطمینان, یہ کہہ کے کہ فصبر, صبر کرو, علی ما یقولون, جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں. So bear patiently what they say. جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں اس پہ صبر کرو, کرنے دو ان کو, مطلب جو بھی مذاق اڑائیں پیچھے سے, جو بھی بولے بھی آپ کے سامنے بھی بولیں. This means be patient concerning their rejection to you. اور جو آپ کو جب یہ رد کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ صبر کیجیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ, and glorify the praises of your Lord before the rising of the sun. اور اپنے رب کی تسبیح کرو, اس کی حمد کرو سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے. This is speaking of the morning prayer, فجر, اور یہاں پر بولا جا رہا ہے فجر کی نماز کے لیے. وَقَبْلَ غُرُوبِهَا, and before its setting, اور سورج کے ڈھلنے سے پہلے پہلے. This is speaking of the mid-afternoon, that is عصر prayer. تو عصر کی نماز جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہاں کہ سورج کے ڈھلنے سے پہلے. This has been mentioned in the 2 Sahihs, اور دونوں صحیح میں, صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث کی, اس میں ہے on the authority of جریر بن عبداللہ البجالی رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے مطلب دی ہے وہ حدیث, who said once we were sitting with the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. when he looked up at the moon, کہ انہوں نے چاند کی طرف دیکھا, on a night when it was full, تو وہ فل مون والی نائٹ تھی, یعنی کہ چاند جو تھا 14ویں کا پورا تھا. he said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر, کہ verily you will see your Lord in the hereafter just as you see this moon. تو جیسے تم اپنے رب کو یقیناً تم دیکھو گے ایسے ہی آخرت میں جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو. لا تضامون فی رؤیتہ, اور نہ تو تمہیں you will not have to crowd together to see him, کہ تم سب کو ایک ساتھ بہت سارے نہیں, ایک دم جھنڈ بن جاتا ہے, جمع ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے, تو ویسا تمہیں نہیں کرنا پڑے گا. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ إِن لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, therefore if you are able to not miss a prayer before sunrise, تو سورج اگنے سے پہلے جو نماز فجر کی اس کو کبھی بھی تم نے مس نہیں کیا ہے اگر, and before sunset, تو سورج کے ڈھلنے سے پہلے عصر کی نماز, then you should do so, تو تم نے اگر اس کو نہیں مس کیا تو یعنی تم برابر ان دونوں نمازوں کو ادا کرو, فجر اور عصر, کیونکہ فجر اور عصر میں ویسے بھی فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے وہ مطلب وہاں پر سے بدلی ہوتی ہے کہ نئے فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں
اور جو تمہارے ساتھ فرشتے ہیں دن بھر وہ جاتے ہیں عصر کے ٹائم پہ، اور دوسرے فرشتے آتے ہیں، پھر فجر ہوتی ہے تو پھر یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، دوسرے آتے ہیں اور اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں تمہاری ہماری، مطلب کہ ہم کیا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، اللہ کی حمد کر رہے تھے، یا لوگوں کی غیبت کر رہے تھے. تو جو بھی کر رہے تھے وہ اللہ کو جا کے رپورٹ دی جائے گی نا. دین ہی ریسائٹڈ دس آیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو مطلب تلاوت کی. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ دیٹ عمرہ بن رؤیبہ رضی اللہ عنہ that he heard the messenger of Allah saying، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے انہوں نے سنا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، anyone who prays before sunrise یعنی فجر and before sunset یعنی عصر will never enter the hellfire. تو جس نے بھی فجر کی نماز کو ادا کیا ہے اور عصر کی نماز کو ادا کیا ہے وقت پہ نا، تو وہ جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا. This was also recorded by Muslim، اسی صحیح مسلم میں بھی ہے. Concerning Allah's statement، پھر اللہ نے کہا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، and during some hours of the night، رات کے کچھ پہر glorify the praises، اللہ کی تسبیح حمد کرو. This means during its hours، یعنی رات کے کچھ گھنٹے، offer the late night تہجد prayer. تو رات کی جو لیٹ نائٹ کی جو نماز ہے وہ ہے تہجد، تو وہ جیسے کوشش کرو کہ رات کے تیسرے پہر میں پڑھو. Some of the scholars said it also means the after sunset یعنی مغرب and the night عشاء prayer، اور کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کی نماز ہے. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور at the ends of the day، تو وہ دن کے آخر کے اندر. This is the opposite of the hours of the night، یعنی کہ جو رات کے پہر بولے گیا نا وہ نہیں ہے، یہ اینڈ آف دا ڈے بولا گیا ہے. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، that you may become pleased، تاکہ آپ بہت خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں. As Allah says، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 93 سورہ دہا آیت نمبر 5، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، and verily your Lord will give you all good so that you shall be well pleased، کہ تمہارا یقیناً تمہیں دے گا وہ جو سب کچھ بہت اچھا ہے، تو آپ بہت راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. ان دا صحیح، پھر یہ صحیح کے اندر دونوں صحیح ہے، مطلب صحیح بخاری صحیح مسلم. اٹ از ریکارڈڈ دیٹ دا میسنجر آف اللہ سیڈ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یقول اللہ تعالی یا اہل الجنت فیقولون لبیک ربنا وسعدیک، فیقول هل رضیتم، فیقولون ربنا وما لنا لا نرضى وقد آتیتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فیقول انی آتیکم افضل من ذلك، فیقولون وأي شيء افضل من نزلك، فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. تو یہ حدیث جو ہے انہوں نے بتائی، اللہ دا ایگزالٹڈ سیز، اللہ کہتا ہے سبحانہ وتعالی، او پیپل آف پیراڈائز، اے جنتیوں، دے ول ریپلائی، تو وہ سب کہیں گے، وی آر ہیئر ایٹ یور سروس اینڈ یور پلیزر آور لارڈ، ہم حاضر ہیں یا اللہ تیری رضا اور ہمارے رب کے لیے. He will then say، Are you all pleased؟ تو کیا تم سب خوش ہو؟ اللہ پوچھے گا. They will reply، تو وہ سب کہیں گے، Why should we not be pleased our Lord؟ اے ہمارے رب ہم کیوں نہیں خوش ہوئیں گے؟ When you have given us what you have not given any other of your creation، اپنی اور دوسری مخلوق کو جو تو نے نہیں دیا ہے، تو نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کیا ہے، تو ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے یا اللہ؟
Allah will then say, پھر اللہ کہے گا verily یقیناً I am going to give you something better than that. تو میں جو تمہیں دے چکا ہوں اب میں اس سے بھی بہتر کچھ دوں گا تمہیں. They will say, and what thing could be better than that? تو یہ سب جو دیا ہے اللہ اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اللہ will say, I have allowed for you my pleasure, so I will never be angry with you again. تو میں نے تمہارے لیے اپنے آپ کو تمہارے مطلب میں تمہارے لیے مطلب راضی ہو گیا ہوں اور میں اسی لیے تم سے کبھی بھی غصہ نہیں ہوں گا. یہ ہے ہی بڑی بات. اس کے بعد میں کبھی تم سے مطلب ناراض نہیں ہوں گا, غصہ نہیں ہوں گا, میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. ان another حدیث, اور ایک اور حدیث ہے جس میں it states that it will be said, کہ وہاں پر کہا گیا کہ یا اہل الجنت ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکموہ فیقولون وما ہوا الم یبید وجوہنا ویثقل موازیننا ویزحزحنا عن النار ویدخلنا الجنت فیکشف الحجاب فینظرون الیہ اللہم اجعلنا منہم آمین. فواللہ ما آتاہم خیرا من نظر الیہ وہی الزیادۃ. O people of paradise, اے جنتیوں, verily you all have an appointed promise with Allah. تم سب کا ایک اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے کیا ہوا, that he would like to fulfill for you. وہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا ہے تمہارے لیے. They will say, جنتی لوگ کہیں گے, and what is that? تو اچھا وہ کیا ہے؟ Has he not already enlightened our faces? تو اللہ تو نے تو ہمارے چہروں کو اتنا مطلب نورانی نہیں کر دیا ہے. Made our scales of good deeds heavy, اور ہمارے اچھے اعمال جو ہے وہ اسکیل میں یعنی کہ ترازو میں اس کو تو نے وزنی نہیں کر دیا. Saved us from hellfire, تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا نہیں لیا. And entered us into paradise, اور ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا. تو یہ سب کچھ کیا نا تو نے. Then the veil will be lifted. تب حجاب ہٹا دیا جائے گا. اللہ کے اوپر جو حجاب ہے وہ ہٹا دیا جائے گا. سوچو اللہ جو ہمارا اتنا بڑا خالق مالک رب اس 70,000 مطلب حجابوں میں ہے وہ, اور وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو میری مخلوق میں عورتیں جو ہیں میں ان کو حجاب میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ حجاب میں رہے. تو سوچو کہ ہمارا رب 70,000 حجاب میں ہے اور عورتوں کو اپنی چیزیں دکھانے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ حجاب پسند نہیں آتا. یا تو ان کو بال دکھانے ہوتے ہیں یا خوبصورتی دکھانی ہوتی ہے یا اپنا فگر دکھانا ہوتا ہے یا جو بھی ہو ان کو اپنے ڈریس بہت اچھی طرح پہنا ہے تو وہ دکھانا ہوتا ہے. یہ سب پیروں میں اچھی سینڈل پہنو پائل پہنو تو وہ دکھانا ہوتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ حجاب میں رہو, صرف اپنے محرم کے لیے ہے تمہاری خوبصورتی اور تمہارے سب. تو سوچو, لیکن اللہ کے اوپر سے جب وہ حجاب ہٹا, then the veil will be lifted, اور تب وہ حجاب ہٹایا جائے گا, and they will gaze upon him, اور سب کے سب اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. By Allah, اللہ کی قسم, He has not given them anything better than the opportunity to look upon him. یعنی اللہ کی قسم کھا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی اتنا اچھا جنت میں دیا لیکن اس سے زیادہ اچھا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو جو یہ موقع دیا کہ وہ اللہ کی طرف دیکھ سکے. وہ دیکھنے کا اللہ کو جو موقع دیا ہے وہ جنت کی ان تمام چیزوں سے بہت اوپر اور بہت بہتر ہے وہ. اینڈ دیٹ از دا انکریز, اور وہ زیادہ ہے
ایکسٹرا بلیسنگ ہے وہ، ایکسٹرا بلیسنگ. الحمدللہ. اللہم ربنا جلنا منہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی